عمران خان صاحب کے لیے جو ایک بری خبر آئی ہے، دوران عدت نکاح سے متعلق کیس قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ رپورٹر نے ان سے سوال کیا کہ خوشہ بی بی کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں، کیا آپ کو زمان پاک میں کبھی کوئی جینی یا بدرو نظر آئی ہے؟ سوال کرنے والے تے بھی جڑا نا وہ سلوٹ ہے۔ پرویز خٹک صاحب نے جناب عمران خان صاحب کو چیلنج دیا کہ میرے خلاف الیکشن لڑو۔ جنرل فیض کے اوپر بھی انہوں نے چند الزامات لگائے۔ ایسٹس بیونڈ مینز کے بہت سے ایسے معاملات ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اتنا پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آیا۔ ہمارے پاس روٹی کھانے کو پیسے نہیں تھے، چکوال کی سوئی گیس کا ایجنڈا 30 سیکنڈ میں اپروو ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ لاہور واپسی ہوئی ہے تو واپس اپنے اسٹوڈیو سے ہی جو ہے وہ آپ سے اب مخاطب ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں جب اسلام آباد میں ہوتا ہوں تو آڈیو ویڈیو کوالٹی زیادہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن اب کیا کریں، مجبوری ہے۔ آج کل بہتر ہے، ویسے اچھا ہے کہ اسلام آباد کے پھیرے جو ہے وہ کافی لگ رہے ہیں، بڑی خبریں ملتی ہیں وہاں سے۔ وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ کبوتر جو ہے وہ اب ان کو زیادہ ٹریول نہیں کرنا پڑتا۔ پہلے ہمارے کبوتر کو 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں پہ آنا پڑتا تھا، اب وہ وہیں پہ چھوٹا سا تو اسلام آباد ہے، 10-12 کلومیٹر کے اندر ہی ساری خبریں لے کے جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ تو خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ کچھ خبریں ہیں۔ ایک تو جناب شہباز شریف صاحب نے آج قوم سے خطاب کیا۔ خطاب کا مقصد جو ہے وہ ویسے مجھے پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا۔ بیسک جو فوکس تھا وہ یہی تھا کہ جناب ہم نے جو ہے وہ بہت زبردست کمال کیا ہے اور ہم نے IMF سے جناب ہم نے پیسے لے لیے ہیں، اور بیسکلی اب چونکہ ٹیکنیکلی سپیکنگ آخری مہینہ اب شروع ہو چکا ہے اس حکومت کا، تو اب جاتے جاتے جو ہے فیتے بھی بہت کاٹے جائیں گے، تختیاں بھی بہت لگیں گی، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اب یہ بیانیہ نون لیگ آپ کو بیچے گی کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جو معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا، ہم نے آ کے جو ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک کی ہیں۔ یہ وہ IMF جو ہم سے بات نہیں کر رہا تھا، اب الٹیمیٹلی جو ہے وہ دیکھ لیں ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ سارا معاہدہ 8 مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن 8 مہینے پہلے آپ نے اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ الیکشن ایکچولی ہونے کب ہیں، ہم حکومت چھوڑیں یا نہ چھوڑیں۔ لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد جو ہے آٹومیٹکلی PTI کے خلاف جو ہے وہ گرم ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں، تو شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے اس کے بعد سکھ کا سانس لیا، اور اس کے بعد اب دوبارہ سے جو ہے وہ اب یہ بیانیہ جو ہے وہ آپ کو سیل کیا جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے عمران خان صاحب نے بھی اس معیشت کو سنبھالنے میں بہت غلطیاں کی، خاص طور پہ وہ جو پچھلے سال بجلی اور گیس کی قیمتیں جو جس طرح کم کر دی تھی، پٹرول کی قیمتیں کم کر دی تھیں، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ اپنی اپنے حصے کی غلطیاں کی ہیں، اور سیاست کی وجہ سے کی۔ عمران خان صاحب نے بھی سیاست کی وجہ سے وہ حرکت کی تھی، انہوں نے بھی سیاست کی وجہ سے اس پورے پروجیکٹ، اس پورے معاہدے کو جو ہے 8 مہینے لیٹ رکھا، جبکہ سب کچھ 8 مہینے پہلے اگر IMF کی تمام شرطیں آپ نے مانی تھی تب بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی IMF کے معاہدے نے تحریک انصاف کے چیئرمین کی سازشیں زمین میں دفن کر دی ہیں۔ زمین میں کتنی دفن ہوئی ہیں سازشیں، یہ تو خیر پاکستان کی عوام فیصلہ کریں گی، یہ نہ شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں، عوام اپنے ووٹ کے ذریعے جو ہے یہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ ان کی تقریر کے اوپر سیکرٹری اطلاعات، نئے نکور سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب، انہوں نے جناب ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اگر جھوٹ، مکر، فریب اور شعبدہ بازی کے اسلوب جاننے ہوں تو ڈگی بہادر وزیر اعظم کی شاگردی کر لیں، وہ پلک چھپکنے میں آپ کو مہارت کی بلندیوں پر پہنچا دیں گے۔ مہارت کی بلندیوں پہ تو ویسے آپ کے بھائی کو انہوں نے پہنچایا ہے، ٹیکنیکلی سپیکنگ نون لیگ نے آپ کے بھائی کو، فواد حسن فواد کو انہوں نے شہرت کی بلندیوں کے اوپر پہنچایا۔ تو دونوں بھائیوں میں یہاں پہ بھی ویسے یہ بھی ایک 2 بھائیوں کی جوڑی ہے، ایک جوڑی زبیر صاحب اور اسد عمر صاحب کی ہے، اور ایک جوڑی یہ 2 بھائیوں کی، ایک بھائی PTI کی طرف ہے تو ایک بھائی جو ہے وہ نون لیگ کے پاس اس وقت مطلب ان کے ساتھ الائڈ ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے حوالے سے اگلا ہفتہ جناب بڑا امپورٹنٹ سامنے آ رہا ہے، اور 2 بڑے اہم کیسز جو ہیں سپریم کورٹ میں سنے جائیں گے۔ ایک تو فوجی عدالتوں کا وہ جو معاملہ ہے سویلینز کے ٹرائل کے خلاف، اس کی سماعت 18 جولائی سے شروع ہو جائے گی دوبارہ، اور چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور اس سلسلے میں فریقین کو نوٹسز بھی جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور آئندہ ہفتے سپریم کورٹ نے ایک اور جو اہم کیس ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں 21 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ ویری امپورٹنٹ ڈے از کمنگ اپ ان دا نیکسٹ ویک۔ اس کی جو سماعت ہے وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اس میں سماعت کرے گا۔ اس میں اس معاملے پر اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم بالکل واضح ہے، جبکہ وکلا برادری بھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ قانون کے حق میں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ ہفتے کا جو ججز کا روسٹر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اس میں پرنسپل سیٹ اسلام آباد پر 5 بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئندہ ہفتے پھر کسی بینچ کا حصہ نہیں ہے، اور وہ آئندہ ہفتے بھی جو ہے وہ چیمبر ورک ہی کریں گے۔
بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس حسن اظہر رضوی کے اوپر مشتمل 3 رکنی بینچ جو ہے وہ کام کرے گا. بینچ نمبر 2 میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر. بینچ نمبر 3 میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس مسرت ہلالی. بینچ نمبر 4 میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس مسرت ہلالی. اور دن 11:30 بجے جو ہے وہ کے بعد بینچ نمبر 5 جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس حسن اظہر رضوی پر جو ہے وہ مشتمل ہوگا. تو یہ بینچز کی صورتحال ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات کے لیے بنائی گئی جو کمیٹی ہے پارلیمانی کمیٹی، اس کا تیسرا اجلاس ختم ہو گیا ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کرنے کے معاملے کو اس کو ایجنڈے سے ہی جو ہے وہ نکال دیا گیا. بڑی چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں اس بات کے اوپر. ہم نے بھی آپ کو یہ ویلاگ میں آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ یہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے. اس کی بھی ایک تجویز آئی تھی کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دیا جائے، یا پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف بھیجے کہ جی فلاں جماعت کے اوپر پابندی لگا دی جائے. تو اس کے اوپر اعتراضات آئے. پاکستان تحریک انصاف بھی اس کمیٹی میں شامل ہے، تو ان کی طرف سے بھی اعتراضات آئے، جس کے بعد اس شک کو یا اس تجویز کو اس سرے سے ایجنڈے سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس موقع کے اوپر وزیر قانون اعظم تارڑ صاحب نے کہا کہ جی الیکشن اصلاحات پہ 99% کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. جن نکات پر اتفاق نہیں تھا ان پر اتفاق ہو گیا ہے. 1-2 معاملات پر پی ٹی آئی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. یہ معاملات اتنے حساس نہیں کہ انہیں حل نہ کیا جا سکے. پی ٹی آئی کے تحفظات کو مل بیٹھ کر حل کر لیں گے. سیاسی جماعتوں پر پابندی کے معاملے کو ہم نے ایجنڈے سے نکال دیا ہے. یہ اعظم تارڑ صاحب نے جو ہے اطلاع دی. اب عمران خان صاحب کے لیے جو ایک بری خبر آئی ہے، وہ میں نے کچھ اس کا ذکر کیا تھا پچھلے ویلاگ میں، لیکن اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. معاملہ ہے جی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے دوران عدت نکاح سے متعلق کیس قابل سماعت قرار دے دیا ہے. اس سے پہلے میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ سیشن عدالت کے جج اعظم خان نے سول جج نصر من اللہ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے عمران خان کے دوران عدت نکاح کیس کو قابل سماعت قرار دیا ہے. یہ بیسکلی جو سول جج تھے انہوں نے پہلے مینٹینیبلٹی کے اوپر جو ہے اس کو اڑا دیا تھا، تو پھر اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اپیل کی گئی، اور اب جو سیشن کورٹ ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ کیس جو ہے وہ بالکل قابل سماعت ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ چلے گا. تو ہے تو ویسے عمران خان صاحب کا کافی حد تک یہ پرسنل معاملہ، لیکن آبویسلی اب اس میں سے جب ٹکرز آئیں گے یا رپورٹنگ ہوگی تو دس کوڈ بیکم ویری امبیرسنگ. کہ یہ کہا بیسکلی تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. بیک گراؤنڈ اس کے اندر یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے ایک تو دوران عدت جو ہے وہ نکاح کیا، اور پہلے ایک نکاح ہوا اور اس کے بعد ایک اور نکاح کر لیا. جب عدت کا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہو گیا، جو نکاح خان تھے انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ جی مجھے یہ اطلاع ملی ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ دوران عدت نکاح ہوا ہے؟ تو اس کے بعد پھر ایک اور نکاح جو ہے وہ کیا گیا. تو اس بلبوتے کے اوپر، اس بات کے اوپر جو ہے یہ کیس فائل ہوا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. تو بہرحال پہلے یہ کیس اڑ گیا تھا، لیکن اب یہ اپیل کے بعد جو ہے اب یہ کیس چلنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے کیپٹل نیوز کے اوپر. وہاں پہ ان سے سوال کیا گیا، رپورٹر نے ان سے سوال کیا کہ آپ زمان پاک میں عمران خان کے ہمسائے ہیں، عمران خان کی بیوی بشرا بی بی کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا آپ کو زمان پاک میں کبھی کوئی جن یا بدرو نظر آئی ہے؟ اسٹرینج کویشچن ایکچولی، فرینکلی اسپیکنگ. اعتزاز احسن قانون دان ہیں، ان سے جنوں کے بارے میں اور بدروہوں کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے چلیں. اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جی ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ پیچھے ان کی دیوار ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر یہاں کمالات نظر آتے، کوئی نہیں دیکھی. ان کا اپنی بیوی سے تعلق ظاہر ہے تھوڑا مختلف ہے جیسا ہمارا ہوتا ہے، اور شاید بہت سارے فیصلے بیوی سے منسوب کر دیے جاتے ہیں جو کہ نہیں منسوب ہونے چاہیے. میں نے تو ایک دفعہ دیکھا ہے کہ عمران خان نے خود ہی فیصلہ، جو غلط فیصلہ بھی کیا وہ اس نے خود ہی کیا. میں نہیں کہہ سکتا ان کی کیا کیا صلاحیت ہے بیوی میں، کیونکہ میری ملاقات نہیں ہوئی بشرا بی بی سے. ویسے میں مطلب سوال کرنے والے تے بھی جڑا نا وہ سلوٹ ہے کہ اعتزاز احسن جو کہ سابق وزیر داخلہ ہیں پاکستان، فی الحال تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور اتنے سینئر قانون دان ہیں، ان سے جنوں اور بدروہوں کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کدی ویکھی تسی جن ویکھیا کدی، بدروہ ویکھی تسی کدی؟ بھائی کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. تو اس طرح تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے جتنے رہنما ہیں ان سے بھی یہی سوالات کرنا شروع کر دیں کہ پائن تسی بنی گالا جانتے رہو، کدی اتنے جن ویکھے، کدی کوئی چڑیل ویکھی ہے یا کوئی بدروہ ویکھی ہوئے یا کوئی چھوٹا جا نکا جا کوئی ایویں کھیلدا ہے جو تسی جن ویکھ لیا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں ویسے سیریسلی. یہ نا ویسے ہم صحافیوں کے اوپر نا کبھی کبھی ایک کرٹیسزم ہوتا ہے کہ غلط جگہ کے اوپر غلط سوال کرتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل ایک جو کرٹیسزم ہوتا ہے، اور یہ ویلڈ کرٹیسزم ہے، سب کے اوپر نہیں ہے، لیکن چند بڑے ہی اممیچور اور ان ایتھیکل قسم کے جو صحافی ہوتے ہیں، وہ کسی کے یہاں پہ ڈیتھ ہو جائے
تو وہاں پہ جا کے مائک لے کے نا اس کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے یہاں پہ فوتگی ہوگی ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ مطلب کوئی عقل ہوتی ہے کہ یار یہ کوئی سوال ہے کرنے والا، یا آپ یہ کسی کے گھر میں مرگ ہو جائے تو آپ جا کے یہ سوال کرتے ہیں بھائی جان کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ سو میں تو خیر اس قسم کے سوال کو میں اسی پڑھائی کے اندر میں لوں گا کہ بڑے زبردست سوال تھا۔ اچھا جی، عمران خان صاحب جناب 190 ملین پاؤنڈ کا وہ جو سکینڈل ہے القادر ٹرسٹ کا، اس میں کل نیب میں ان کو بلایا گیا تھا، عمران خان صاحب وہاں پہ پیش نہیں ہوئے۔ نیب نے عمران خان کو شوکت خانم ٹرسٹ، زمان پاک اور پراپرٹیز کی دستاویزات سمیت جو ہے وہ طلب کیا تھا۔ ان کی جانب سے نیب میں جواب البتہ جمع کروا دیا گیا ہے۔ عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے باعث اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ اس لیے نیب میں آج پیش نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے جواب میں نیب کی طلب کردہ دستاویزات بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ انہوں نے کہا جی تہاڈی نیت مینوں صحیح نہیں لگتی، تسی میرے کو ڈاکومنٹس منگے نے۔ اور عمران خان کا نیب سے کیس میں مطلوب دستاویزات کا تعلق بتانے کا بھی جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جی آپ مجھ سے کیوں یہ ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں۔ تو 19 جولائی تک کا جو ہے انہوں نے اس کے اوپر وقت مانگ لیا نیب سے۔ تو یہ وہی نیب ہے جس کے بلبوتے کے اوپر یہ کہتے تھے جناب نیب نے بڑا زبردست کام کیا اور کمال کر دیا ہے۔ آج اسی کی نیت کے اوپر جو ہے شک کیا جا رہا ہے کہ تو میرے کو ڈاکومنٹ منگے نے، میں نے تیرے تے شک کیا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اچھا یہ ٹویٹ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ بیک گراؤنڈ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ پچھلے تقریباً 48 گھنٹے میں کوئی 5 پریس کانفرنسیں ہو چکی ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا اور اسرائیل کا آپس میں لنک جو ہے وہ جوڑ دیا تھا کہ جی اسرائیل نے جو ہے چونکہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر پاکستان کے اوپر تنقید کی ہیومن رائٹس کے معاملات کے اوپر، تو اس کا 5 پریس کانفرنسیں کی گئیں مختلف وفاقی وزراء کی جانب سے کہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی فیور میں اسرائیل جو ہے نا وہ بول رہا ہے۔ تو اب الٹیمیٹلی ظاہری بات ہے اس چیز کا کیونکہ پریشر بہت ڈیولپ ہو رہا تھا، عمران خان صاحب نے پھر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ایبسولوٹلی شیمفل آف اسرائیل ود the worst record along with India of human rights violation as an occupation force against Palestinians in occupied territory had the audacity to target Pakistan. UPRs are an essential part of UN functioning and Pakistan has never been targeted by any state in this vile manner as Israel had the audacity to do now. Totally condemnable. Israel continues its massacre of Palestinians, showing it is a rogue state beyond the pale of all international laws and norms of behavior. Sadly for us, it not only shows a complete collapse of our diplomacy by this corrupt and fascist government that is destroying Pakistan internally and externally, but also shows our descent into the law of jungle where might is right. So basically یہ جو اتنا زیادہ نظرہ آ رہا تھا نا اسرائیل والا، تو انہوں نے کہا ایک منٹ ٹھہرو میں بھی وٹا چوک کے مارنا ہے اسرائیل کو۔ تو اس لیے خان صاحب نے موسٹ پرابلی یہ ٹویٹ انہوں نے کھڑکا دیا کہ تسی مینوں سمجھ دو میں اسرائیل دے نال ہے، اے پھڑو پھر۔ تو اس لیے انہوں نے اسرائیل کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک ٹویٹ داغ دیا۔ پھر حماد اظہر صاحب نے بھی چھلانگ ماری، انہوں نے کہا میرے چیئرمین نے کیتا ہے تو میں کس طرح پیچھے رہواں، دوجا وٹا میں ماراں گا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، حال ہی میں پاکستان نے اسرائیل کے انسانی حقوق کے شرمناک ریکارڈ پر بات کی تھی۔ اسرائیل نے پاکستان پر جوابی حملہ کیا اور پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کر دی۔ ہماری سرکس حکومت نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے بجائے اس چیز کو بھی تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا۔ ان سے سمجھ گئے ہو یہ جو میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا، تو یہ حماد اظہر صاحب نے بھی پھر اس کے اندر جو ہے وہ چھلانگ مار دی۔ اچھا جی، میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے نواز شریف کو چیلنج دیا ہے کہ وہ جس حلقے سے وہ الیکشن لڑیں گے اسی حلقے سے عمران خان صاحب خود بھی الیکشن لڑیں گے۔ تو ویسے میں صرف ایسے ایک بات کر رہا تھا، میں کل رات کو میں غریدہ فاروقی صاحبہ کے شو کے اندر تھا تو اسی ٹاپک کے اوپر بات شروع ہو گئی۔ تو نواز شریف صاحب تو جو بیسک حلقہ ان کا ہے لاہور کا، یہ بیسکلی وہ حلقہ ہے جو حلقہ غالباً NA 125 ہے، اور وہاں سے لاسٹ ٹائم ڈاکٹر یاسمین راشد الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی اور نون لیگ سے شکست ہو گئی تھی، ان کو نون لیگ نے ان کو ہرا دیا تھا۔ تو یہ بیسکلی وہ نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے جہاں پہ وہ 1985 سے الیکشن لڑتے آئے ہیں۔ تو میں نے اس کے اندر یہ پریڈکشن دی کہ آج اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، میری نظر میں اگر آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب اپنی سیٹ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنی آبائی سیٹ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر عمران خان صاحب ان کے خلاف الیکشن میں کھڑے ہوئے۔ یہ میری پریڈکشن ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر دونوں کا آپس میں الیکشن ہو لاہور میں اس حلقے سے تو کون جیتے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا اس بارے میں، اگر آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں وہ بھی لکھیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرا خیال میں کیونکہ یہ اسی حلقے کی میری جمپل ہے، میں اسی حلقے میں پیدا ہوا ہوں اور میں نے اپنی زندگی کے جو شروع کے ایام ہیں میں نے یہیں پہ گزارے ہوئے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی رائے دیجئے کہ اگر واقعی یہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوں الیکشن میں
لاہور کے حلقے سے، تو کون جیتے گا؟ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اس کے علاوہ استحکام، اچھا سوری اگلی خبر دینے میں بھول گیا. جہاں پہ چیلنج دینے کی بات ہو رہی ہے تو پرویز خٹک صاحب نے جناب عمران خان صاحب کو چیلنج دیا کہ میرے خلاف الیکشن لڑو، خیبر پختونخوا میں میرے خلاف الیکشن لڑ کے دکھاؤ. تو بیسکلی پرویز خٹک صاحب تو نوشہرہ ان کا شہر ہے، نوشہرہ سے یہ الیکشن لڑتے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے چیلنج کیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پرویز خٹک صاحب کی اپنے بھائی سے بھی ناراضگی ہو گئی تھی، اور ان کے بھائی نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی تھی، اور کئی سال پہلے چھوڑی. کئی سال سے مراد یہ میرے خیال میں کوئی 2 سال ہو چکے ہیں اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، تقریباً اتنی دیر ہو گئی ہے. اور پھر وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے، کیونکہ یہ جو خٹک خاندان تھا، یہ پرویز خٹک صاحب کا خاندان، یہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی تھا، تو ان کے بھائی بھی وہیں پہ چلے گئے تھے. تو بڑا مطلب بہت بڑا چیلنج ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب کو کیا ہے کہ آپ میرے خلاف الیکشن لڑ کے دکھائیں. میں تو کہنا خان صاحب اگر آپ کی اہلیت برقرار رہی تو لڑ لینا، پرویز خٹک صاحب کا یہ شوق بھی پورا کر دینا، لڑ لینا وہاں سے. اس کے علاوہ جناب استحکام پاکستان پارٹی نے اپنے لیے نشان مانگ لیا ہے. انہوں نے کہا بھائی جان ہمیں عقاب چاہیے، ہمیں عقاب کا نشان جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کو دیا جائے. تو فردوس عاشق وان صاحبہ نے کہا ہے کہ جی استحکام پاکستان پارٹی رجسٹریشن کے ساتھ ہی انتخابی نشان کے لیے درخواست جو ہے وہ دے دے گی، تو عقاب کا نشان جو ہے وہ ان کو چاہیے. تو ایک خبر یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جناب علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے. ان کے گھر کی بجلی کاٹ دی گئی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی. تو بتایا گیا کہ جی وہ تقریباً ان کی بجلی کا بل جو ہے وہ 12 لاکھ روپے کے بقایا جات تھے، جس پہ ان کو نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بل نہیں دیا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی بجلی جو ہے کاٹ دی گئی. جبکہ علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جو ہے نا پیسے دے دیے تھے، میں نے بل پے کر دیا تھا، لیکن 12 لاکھ روپے کا بل، مطلب کتنے کو اے سی لائے نا جناب نے. مطلب میں اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں کہ کتنا کو اے سی لگا ہوا ہے، یا کتنی دیر سے یہ بل نہیں پے ہوا جو 12 لاکھ روپے تک پہنچ گئے. خیر وڈے لوگ نے پائے نا، وڈے لوگوں کے بجلی کے بل بھی وڈے ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے جیسے نہیں ہوتے جو 4-4 ہزار 5-5 6-6 ہزار روپے کے جن کو بجلی کے بل آتے ہیں، اتنے لکھاں کے بل آتے ہیں. فیصل واڈا صاحب کل رات کو بڑے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر گئے. میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا کتنے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر. ان کو میں نے ہم نیوز پہ دیکھا، ان کو میں نے شاہ زیب کے ساتھ دیکھا، ان کو میں نے جاوید چوئی صاحب کے ساتھ دیکھا. مطلب یہ 3 تو میں نے خود دیکھے ہیں. اس کے علاوہ اگر میری آنکھوں سے مس ہو گئے ہیں تو مجھے نہیں پتا. تو معاملہ کیا تھا، وہ جو شہزاد اکبر صاحب نے پچھلے دنوں کاشف عباسی صاحب کو جو ایک انٹرویو دیا تھا نا، اس کے ریبٹل میں وہ ہر جگہ جا کے انہوں نے انٹرویوز دیے. اور کل تو ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر جو ہے وہ کافی مطلب وہ کتا شتا وغیرہ بھی بیچ میں انہوں نے کہہ دیا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے میں نے ان کو نہیں کہا، میں تو ویسی مثال دے رہا ہوں، مطلب مثال بھی کتے والی دیتی، میں کتے کی مثال دی، میں دس از واٹ آئی مین. تو آج بھی مختلف وہ شوز کے اندر گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو بیلٹ پہ پی ٹی آئی نظر ہی نہیں آ رہی، اگلے بیلٹ یعنی جو الیکشن ہوگا اس میں مجھے پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی، اور نہ الیکشن میں مجھے چیئرمین پی ٹی آئی نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے ٹکٹ دینے والے تو شاید موجود ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا. پی ٹی آئی میں جو تھوڑے بہت لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی یہ میسج کروا رہے ہیں کہ ان کو جلدی جیل میں ڈالیں تاکہ ہم بھی باہر نکلیں، یعنی عمران خان صاحب کو جلدی جیل میں ڈالیں تو ہم بھی باہر نکلیں. خان صاحب نے ویسے خود کہا تھا کہ ہفتے 2 ہفتے میں خود ہی گرفتار ہو جاؤں گا. تو دیکھ لیتے ہیں اگر وہ ہفتے 2 ہفتے میں گرفتار ہوتے تو کتنے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے جاتے ہیں، پتہ لگ جائے گا. ان سے سوال ہوا کہ جی شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو ضمانتیں مل رہی ہیں، چودھری پرویز الہی کو کیوں نہیں مل رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ خواہشات کے تحت ضمانتیں لے رہے ہیں اور کچھ خواہشات کے تحت ضمانتیں نہیں لے رہے ہیں، یہ سب سیاست ہو رہی ہے. اس میں ایک اور کیٹیگری بھی ایڈ کر لیں. انہوں نے کہا کہ کچھ خواہشات کے تحت ضمانتیں لے رہے ہیں، کچھ خواہشات کے تحت ضمانتیں نہیں لے رہے ہیں. اب اس میں ایک تیسری کیٹیگری میری خبر کے مطابق ایڈ کر لیں، کچھ کو خواہشات کے مطابق ضمانت آفر ہی نہیں ہو رہی ہے. کچھ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਰਮੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ. تو گرمی جو ہے انہوں نے ادھر ہی گزارنی ہے. تو انہوں نے کہا پرویز الہی سمیت کچھ لوگ اس لیے باہر نہیں آنا چاہ رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ان سے کچھ ایسا کام کروانا شروع کر دیں گے جو وہ نہیں کر سکتے. اسد عمر تو بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں، پہلے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے، چاروں طرف کھیلے تو پکڑے گئے، ہی از آؤٹ. شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی خواہش ظاہر کی چیئرمین پی ٹی آئی کو، وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ عمران خان پہاڑ سے گاڑی گرا دیں گے لیکن اپنی سیٹ کسی کو نہیں دیں گے. پرویز خٹک صاحب نے ایک بہت اچھا اور پازیٹیو کردار ادا کیا ہے تحریک انصاف کو بچانے کے لیے، چیئرمین پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے. میں بھی وہی کام کر رہا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ میں ان سے بہت آگے جا کے کر رہا تھا. وہ ایک سٹیج پر آ کر ہمت ہار گئے تھے اور بیک ڈور پر چلے گئے تھے. شہزاد اکبر تیز آدمی ہیں، وہ ایک خاص کے ذریعے پہلے ہی باہر نکل گئے، اب ان کو ری لانچ کیا گیا ہے. القادر ٹرسٹ کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں تو بچت ہو ہی نہیں سکتی.
ارشد شریف کے دبئی سے کینیا جانے سے 2 دن پہلے شہزاد اکبر دبئی آئے تھے. کیوں آئے تھے, کیا وجوہات تھیں, اس کے تانے بانے جڑیں گے اور ملیں گے, اور وہ پھانسی کا پھندا بن کر اس میں نہ خاص بچے گا, نہ عام بچے گا, اور نہ پاپولر بچے گا, نہ ترم خان بچے گا, نہ فیورٹ بچے گا, نہ روپوش ہونے والا بچے گا, نہ لیپ ٹاپ چھپانے والا بچے گا. لیپ ٹاپ چھپانے والا کون ہے؟ مراد سعید صاحب کا غالباً یہ ذکر کر رہے ہیں. شہزاد اکبر جنرل فیض کے پنٹر تھے, خاص آدمی تھے. القادر کے معاملے میں میری گواہی کابینہ کے اور لوگ بھی دے رہے ہیں. اچھا, یہ جنرل فیض کے حوالے سے انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ الیکٹرک وہیکلز کے حوالے سے ایک SRO جو ہے وہ جاری ہوا, اور بڑے ہی انفنن طریقے سے جو ہے وہ جاری ہوا. تو پتہ کرائیں کہ وہ کیوں جاری ہوا. پھر جنرل فیض کے اوپر بھی انہوں نے چند الزامات لگائے کہ جی ان کی ایسٹس بیونڈ مینز کے بہت سے ایسے معاملات ہیں, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اتنا پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے. مطلب جنرل فیض کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک اور خبر یہ دی کہ جی ایک اپنے انٹرویو کے دوران کہ جی جب یہ القادر ٹرسٹ کا پیسہ آ رہا تھا تو اسد عمر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ ہمیں تو اس کو جو ہے وہ ذرا اس کی ترویج کرنی چاہیے, ہمیں بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہم باہر سے پیسہ جو ہے وہ لا رہے ہیں. تو خان صاحب نے منع کر دیا کہ نہیں مٹی پاؤ. مطلب جس طرح چودھری شجاعت کہتے ہیں نا مٹی پاؤ. تو انہوں نے کہا مٹی پاؤ ایدے بار یہ گل نہیں کرنی, اس کے کوئی ہم نے کریڈٹ نہیں لینا. تو اس بات کی تصدیق جو ہے وہ ندیم افضل چاند صاحب نے بھی کی, جو اب پاکستان پیپلز پارٹی میں, لیکن اس وقت وہ بھی PTI میں ہوتے تھے. انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہاں ایسی بات ہوئی تھی. عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ یار یہ اگر اتنا بڑا کمال ہم کر رہے ہیں, 80 پیسہ لے کے آ رہے ہیں, 190 ملین پاؤنڈ لے کر آ رہے ہیں, جو کہ الیجڈلی کرپشن کا پیسہ ہے, تو ہمیں تو اس کی ترویج کرنی چاہیے. لیکن خان صاحب نے منع کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک اور چیز چیک کروا لیجیے گا, ہمارے پاس چکوال سوئی گیس کا ایجنڈا آیا تھا. چکوال وہ بھی جنرل فیض کا علاقہ بنتا ہے. ہمارے پاس روٹی کھانے کو پیسے نہیں تھے. چکوال کی سوئی گیس کا ایجنڈا 30 سیکنڈ میں اپروو بھی ہوا اور لگ بھی گئی. چکوال کا بینیفیشری کون تھا, کس نے سب کو ڈنڈا دیا ہوا تھا, اس پر تو کوئی سوال جواب ہی نہیں ہوا کہ آیا اور 30 سیکنڈ میں باہر چلا گیا. تو مطلب فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ کھل کے انہوں نے جنرل فیض کے اوپر بھی تنقید کی اور شہزاد اکبر صاحب کے اوپر بھی تنقید کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.